اسلام کی 5 بنیادیں اللہ کے نبی نے بتائی، اس میں سے ایک نماز ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک پہلا ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، اور اسی کا اہتمام نہ مردوں میں پایا جاتا ہے، نہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، نہ جوانوں میں پایا جاتا ہے، نہ ضعیفوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جیسے اوپر کی منزلوں چھت کے لیے یہ پلر کی جو حیثیت ہے، دین کے لیے نماز کی یہی حیثیت ہے۔ یہ پلر کے بغیر یہ چھت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، نماز کے بغیر دین اور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی، اس کی دین کی عمارت گر گئی۔ جیسے پلرز کے نکال دینے کے بعد چھت کا کوئی تصور نہیں رہا ہے، ایسے ہی نماز کے بغیر دین اور اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھے بھی تو چلے گا، نہیں پڑھے بھی تو چلے گا، نہیں چلے گا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہجرت کے بعد 10 سال تک اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں، 10 سال تک۔ آخری دنوں میں صرف 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جب آپ کی صحت بہت زیادہ خراب تھی، آپ مسجد میں نہیں تشریف لا سکتے تھے۔ بلکہ ایک نماز میں تو حضور اس حال میں آئے کہ ایک ہاتھ حضرت عباس کے کاندھے پر تھا، ایک حضرت علی کے کاندھے پر تھا، دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، پیر اٹھا کر ڈالنے کی طاقت باقی نہیں ہے، پیر گھسیٹے جا رہے ہیں، اسی حال میں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا؟ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے نماز کی کتنی اہمیت بتائی۔ آج ہمارے نوجوانوں میں نماز کی کوئی پابندی نہیں، نہ نوجوان مردوں میں نہ نوجوان لڑکیوں میں نماز کی پابندی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر میں بڑے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ دعوت میں تو بیٹے کو پابندی سے لے جائے گا، اگر دعوت میں بیٹا نہ آئے تو پوچھے گا چاچا کے گھر کی دعوت تھی کیوں نہیں آیا، ماموں کے گھر کی دعوت تھی کیوں نہیں آیا، خالہ کے گھر میں دعوت تھی کیوں نہیں آیا، پھوپھی کے گھر میں دعوت تھی کیوں نہیں آیا۔ یہ نہیں پوچھتا اللہ کا مؤذن بلایا تھا مسجد کیوں نہیں آیا، نہیں پوچھتا باپ، اس لیے کیونکہ باپ خود نہیں جاتا۔ ایک دن بچی جلدی سو جائے، روز کے معمول سے ہٹ کر جلدی سو جائے، آپ کے جانے تک روزانہ بیٹی جاگتی ہے، اگر ایک آدھ دن جلدی سو جائے فوراً ہم بیوی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے بچی جلدی کیوں سو گئی، ارے تھکی ہوئی تھی، اچھا ہوم ورک بھی بہت ہے، ارے ہوم ورک کری کیا، آؤ کر لی، کھانا کھائی آؤ کر لی، کھانے کے لیے پوچھیں گے کھائی کہ نہیں کھائی، ہوم ورک کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہوم ورک کری نہیں کری، جلدی سو گئی تو پوچھیں گے کہ جلدی کیوں سوئی، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی۔ کسی دن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کبھی پوچھے ہم لوگ کہ عشاء پڑھ کے سوئی کہ نہیں، پوچھتے ہیں ہم لوگ کبھی؟ کھانے کی فکر ہے، جبکہ ایک دن نہیں کھانے سے دوزخ میں نہیں جائے گی، نہ ایک دن نہیں کھانے سے مر جائے گی، ایک دن ہوم ورک نہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن ہم بڑے اہتمام سے پوچھتے ہیں کہ ہوم ورک ہوا کہ نہیں ہوا، کھانا کھائی کہ نہیں کھائی۔ بیوی نے بتایا کھانا بھی کھا لی ہوم ورک بھی کر لی، ہاں بولے بہت تھک گئی شاید سو جانے دو، لیکن ہم پوچھتے ہیں عشاء پڑھ کے سوئی کہ نہیں سوئی۔ اگر ماں یہ بتائے کہ نہیں آج کھانا کھائے بغیر سو گئی تو یہی باپ لاڑ کر کر کے بیٹی کو اٹھائے گا، لاڑوں سے اٹھائے گا اس بیٹی کو، پیار سے اٹھائے گا بیٹے کو اور کہے گا کہ بیٹی کھانا کھا لے، میں کھلاؤں گا تجھے اپنے ہاتھ سے، کھانا نہیں کھاتی دودھ پی لے یا کچھ اور کھا لے، بھوکی مت سو بیٹی، بھوکی مت سو۔ اس وقت حدیث یاد آئے گی، حضور نے منع کیا ہے بھوکا سونے سے رات کو۔ کیا یہ باپ کبھی نیند میں سے اٹھا کر بیٹی کو نماز پڑھوایا ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے اس پر غور کرو۔
بحیثیت باپ ہم غلطی کر رہے ہیں، بحیثیت باپ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، غلطی تربیت میں ہو رہی ہے۔ بچپن سے 3 وقت کھانا بچوں کو سکھایا، موت تک آپ کے بولے بغیر آپ کے بچے 3 ٹائم کھائیں گے۔ آپ دنیا میں رہیں گے تب بھی کھائیں گے، آپ نہیں رہیں گے تب بھی کھائیں گے، گھر میں رہیں گے پھر بھی کھائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے تو 3 وقت ضرور کھائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے عادی بنایا ہے۔ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی بنائے ہوتے تو آپ کے بچے، آپ دنیا میں رہے نہ رہے، آپ کے بچے نمازی ہوتے، آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے یا دنیا کے کسی چپے میں رہے، ہماری اولاد نمازی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے عادی نہیں بنایا، ہم نے یہ اہتمام نہیں کروایا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔